فرج جہاں کو بہت عرصے بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ معذور پڑے پڑے مر جانے کو جی چاہتا تھا، کیا کرتی، بے بس تھی، کوئی ترکیب ہی کارگر نہیں ہو رہی تھی، کون کون سے علاج نہیں کروا لیے تھے، مگر اس کی حالت تھی کہ درست ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب اتنے عرصے بعد اس کے ہاتھ پاؤں نے کام کرنا شروع کیا تھا تو اس کے دل میں بہت سی خوشیاں مچل رہی تھیں۔ اعظم بیگم سے کہنے لگے، یہ تو کچھ نہیں ہوا ابو، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، لیکن مجھے اب بھی معذوروں کی طرح پڑے رہنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنی سہیلیوں کو فون کرنا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو میں ٹھیک ہو گئی، اب بھی کیا میں ایسے ہی پڑی رہوں گی؟ نہیں بیٹی، بس ذرا شاہ صاحب اجازت دے دیں، ان کا کہنا بھی ٹھیک ہے، دشمن پکڑا تو نہیں گیا ہے ابھی تک، بس وہ ہاتھ آ جائے پھر دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ مگر دشمن کب ہاتھ آئے گا؟ شاہ صاحب، ارے لو، وہ شاہ صاحب آ گئے۔ اعظم بیگ نے دور سے سکندر شاہ کو آتے دیکھتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے راہداری میں سکندر شاہ آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قریب پہنچا اور کھلے ہوئے دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے پوچھا، مرزا صاحب، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ شاہ صاحب، شرمندہ کرتے ہیں آپ، اس گھر کے لیے آپ مسیحا بن کر آئے ہیں اور آپ اس طرح اجازت لے رہے ہیں، بے دھڑک آ جائے کریں، ہم سب آپ کے اپنے ہیں، آپ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ عزت آبرو بچائی، بچی کی زندگی بچا لی آپ نے، اب بھی آپ اپنے آپ کو غیر کہیں گے؟ محبت ہے آپ کی، اللہ کا شکر ہے کہ فرج جہاں ٹھیک ہو گئی، لیکن میرے دل میں ابھی خوف باقی ہے۔ اگر کسی دشمن نے یہ کارروائی کی ہے جیسا کہ اندازہ ہو رہا ہے تو وہ دوبارہ طاق میں رہے گا۔ ہم ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے۔ آپ ہمیشہ کی طرح اجازت لیے بغیر کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کا اختیار دے رہا ہوں میں آپ کو، مرزا بیگ نے کہا۔ بہت شکریہ، تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے کچھ کارروائی کی ہے، تھوڑی سی گاجریں دم کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلے حویلی میں رہنے والے ہر شخص کو آزما لیا جائے، ان سب کو جمع کیا جائے اور ایک ایک گاجر انہیں کھلائی جائے۔ جس نے یہ گندا عمل کیا ہوگا اسے نقصان پہنچے گا، اس کا کلیجہ کٹ کٹ کر منہ کے راستے باہر نکل آئے گا، یہ کام دم کے دم میں ہو جائے گا۔ ارے خدا انہیں غارت کرے جنہوں نے میری بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن فوراً ایسا کریں۔ ابھی لیجئے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ شاہ صاحب، گاجریں پڑھ لی ہیں آپ نے؟ ہاں، سکینہ لا رہی ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد سکینہ بھی آ گئی، گاجریں ایک بڑے سے تشت میں کپڑے سے ڈھکی ہوئی رکھی تھیں۔ اس کے بعد اعظم بیگ نے اپنے بیٹے اور بہو کو طلب کیا اور انہیں یہ ساری تفصیل بتائی۔ میں ابھی ایک ایک فرد کو جمع کیے لیتا ہوں، گھر کے نوکر ہوں یا گھر میں رہنے والا کوئی بھی، بلکہ آج تو سبھی گھر میں موجود ہیں کیونکہ چھٹی کا دن ہے۔ رات کے واقعے کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ بہتر جانتا ہے، بظاہر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور چھوٹا سا کھیل بھی کھیلیں گے تاکہ فرج جہاں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ وہ کیا؟ اعظم بیگ نے پوچھا، اور سکندر شاہ پہلے سے طے کیے ہوئے پروگرام پر اس پر عمل کرنے لگا۔ اعظم بیگ نے کہا، زندہ باد، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ویسے بھی فرج جہاں بڑی گھبرا رہی ہیں، کہتی ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد اب وہ چلنا پھرنا بھی شروع کرے گی۔ ہم یہ کام کیے لیتے ہیں، کم از کم اس سے یہ تو پتہ چل جائے گا کہ دشمن حویلی کے اندر ہی موجود ہے یا باہر ہے۔ شکیل بیگ باہر چلا گیا تھا، پھر گھر میں جتنے افراد تھے ان سب کو ہال نما ڈرائنگ روم میں جمع کر لیا گیا۔ سبھی حیران تھے، شکیل بیگ نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ گھر کے ملازم، چوکیدار وغیرہ تک کے آ گئے تھے۔
اور گیٹ میں تالا لگا دیا گیا تھا تاکہ باہر والا کوئی شخص پریشان نہ کرے۔ اور پھر اعظم بیگ اور نصرت جہاں، رخسانہ اور شکیل کمرے میں داخل ہوئے۔ سکندر شاہ اور سکینہ بھی موجود تھے۔ اعظم بیگ نے کہا، آپ لوگوں کو حیرت تو ہوگی کہ میں نے آپ کو یہاں کس لیے بلایا ہے۔ ہاں مرزا صاحب، حیرت کی بات تو ضرور ہے، کوئی خاص بات ہوگی؟ جی ہاں، خاص بات ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا تو علم ہے کہ فرد جہاں بیچاری کس مشکل کے عالم میں وقت گزار رہی ہے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ ہمارے سکندر شاہ صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت معلوم ہوگا۔ جی ہاں، کچھ باتیں ہمیں معلوم ہیں، یہ کوئی درویش ہیں۔ آپ صرف درویش کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری آبرو کے محافظ ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکا۔ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے؟ شاہ صاحب نے واقعی ہم سب پر بڑا احسان کیا ہے۔ ایک اور صاحب بولے، یہ انکشاف شاہ صاحب ہی نے کیا ہے کہ فرد جہاں پر جادو کرایا گیا ہے، اور اس وقت یہاں تمام لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں اس شخص کا پتہ لگانا ہے جس نے یہ عمل کیا ہے۔ سکندر شاہ صاحب کو ان کی غیبی قوتوں نے بتایا تھا کہ فرد جہاں پر جادو کیا گیا ہے، اور رات کو انہوں نے ایک خاص عمل کیا ہے۔ وہ کیا؟ حویلی کے چاروں کونوں سے کورے مٹکے نکالے گئے ہیں جن میں جادو کی چیزیں بھری ہوئی تھی، اور وہ مٹکے الاؤ میں جلا دیے گئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں، خود سکندر شاہ صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے میرے بزرگوار بھائیوں اور دوستوں کہ فرد جہاں کو میں جس وقت بھی چاہوں اس کے قدموں پر چلا کر باہر نکال سکتا ہوں۔ کچھ خوشی کی چیخیں ابھری تھیں اور کچھ چہرے حیرت سے پھیل گئے تھے۔ تو کیا فرد جہاں ٹھیک ہو گئی؟ اب اس کے ٹھیک ہونے میں کچھ لمحے ہی باقی ہیں۔ فرد جہاں آ جاؤ، سکندر شاہ نے کہا، اور پروگرام کے مطابق فرد جہاں مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ چاروں طرف غل مچ گیا تھا، لوگ خوشی سے مبارکبادیں دے رہے تھے، ہر ایک کے چہرے پر خوشی ناچ رہی تھی، دعائیں بھی دے رہے تھے۔ فرد جہاں ایک طرف بیٹھ گئی تو سکندر شاہ نے کہا، آپ سب کی محبتوں کا مجھے اندازہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں یہ پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ جادو کس نے کرایا، اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ آپ بتائیے۔ ہم خلوص سے تیار ہیں، ماموں صاحب نے کہا۔ یہ گاجریں ہیں، آپ سب کو یہ گاجریں کھانا ہوں گی۔ ایک ایک گاجر سب میں تقسیم کر دی جائے گی، ہمارے سامنے یہ گاجریں کھائی جائیں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی اس جادو کا محرک اور ذمہ دار ہے تو انتہائی معافی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ فوری طور پر اس کا رد عمل ظاہر ہوگا۔ گاجر کھانے والے کے منہ سے اس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر باہر نکلیں گے، اور اس وقت صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرد جہاں ہماری کوششوں سے ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ دوسری کوشش کر کے ہم یہ اطمینان کر لینا چاہتے ہیں کہ گھر کا کوئی آدمی فرد جہاں کا دشمن تو نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم پھر باہر کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ میں آپ کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں کہ بالآخر میں اس شخص کو ضرور پکڑ لوں گا جس نے فرد جہاں بیچاری کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ لوگوں سے معذرت ہے، ہر شخص ایک ایک گاجر اس تشت میں سے اٹھا لے، اور جب میں کہوں تو چبانا شروع کر دے، لیکن میرے کہنے سے پہلے کوئی گاجر نہیں کھائے گا۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، کوئی عمل فوری ہوگا اور نتیجہ فوراً ظاہر ہو جائے گا، اور پھر اس شخص کی زندگی بچنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ براہ راست اس کا کلیجہ متاثر ہوگا۔ سکینہ، چلو گاجریں تقسیم کر دو۔ سکینہ تشت لیے ہوئے ایک ایک شخص کے سامنے چکر لگانے لگی، اور لوگوں نے خوشی خوشی گاجریں اٹھا لیں، لیکن پھر صورتحال ذرا مختلف ہو گئی۔ کونے میں کھڑے ہوئے ایک نوجوان لڑکے نے گاجر اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سکینہ تشت لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی، اور لڑکے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھا، کیونکہ ایک ایک کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ اعظم بیگ نے حیرانی سے کہا، نجیب،
کیا بات ہے، تم گاجر کیوں نہیں اٹھا رہے، اور یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ اماں 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 تم اٹھا لو، نجیب نے قریب کھڑی ہوئی خاتون سے کہا، لیکن ان خاتون کی حالت بیٹے سے بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مرزا اعظم بیگ، نصرت جہاں اور شکیل بیگ دوڑ کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ شکیل بیگ نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا، کیا بات ہے، تم لوگ گاجریں کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا بات ہے، بولو، جواب دو، اور جواب دو۔ وہ عورت رونے لگی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ رشیدہ مومانی، کیا ہو گیا آپ کو؟ نصرت جہاں نے کہا، اور رشیدہ مومانی بری طرح بین کرنے لگی، معاف کر دو مجھے، ارے مجھے معاف کر دو، پاگل ہو گئی تھی میں، دیوانی ہو گئی تھی میں، ارے مجھے معاف کر دو۔ ہائے نصرت جہاں، اعظم میاں مجھے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ، سیدھی کھڑی ہو جائیے اور گاجر اٹھائیے۔ میں نہیں اٹھانے کی، میں نہیں اٹھاؤں گی، اللہ کی قسم، مجھے تو بس تم معاف کر دو۔ شکیل، ذرا ان دونوں کو آگے تو لے آؤ، اعظم بیگ شدید غصے کے عالم میں بولے۔ سب لوگ حیران نگاہوں سے رشیدہ مومانی اور ان کے بیٹے نجیب کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کا رنگ فک ہو رہا تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ رشیدہ مومانی، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہیں، ارے خدا مجھے غارت کرے، ارے میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، میرا بیٹا بے قصور ہے، بخش دو شاہ صاحب، اسے بخش دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، ارے مجھے جو سزا چاہو دے لو، میرے بچے کو بخش دو، میرے بچے کو معاف کر دو، گاجریں اٹھائیے اور کھائیے۔ مرزا اعظم بے قرا کر بولے، گاجر کھانی پڑے گی تمہیں، تم دونوں کو گاجر کھانی پڑے گی۔ نہیں کھاؤں گی، قسم اللہ کی، گردن کاٹ دو میری۔ اے نجیب، چھونا مت بیٹا گاجر، ارے اللہ ماری عقل کو کیا ہو گیا تھا میری۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اور آپ سب لوگ بھی یہاں رکیں، ذرا تماشا دیکھتے جائیں۔ اسے کہتے ہیں آستین کا سانپ، اسے کہتے ہیں پشت پر چھرا گھونپنے والے۔ بتائیے رشیدہ مومانی، کیا ہوا تھا؟ بتاتی ہوں، اب کیا چھپانا۔ ارے شاہ صاحب، خدا تمہیں غارت کر دے، کہاں سے آ مرے اس گھر میں، بتا رہی ہوں، سب بتا رہی ہوں۔ ارے بیٹا، مجھے جان نہیں لینی تھی اپنی فرحت کی، بس میرے دل میں ایک آرزو تھی، ہائے میں کیا کروں۔ یہ ندیم مجھے پریشان کرتا رہتا تھا کہ اماں شادی کروں گا تو فرت جہاں سے، ارے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ فرت جہاں کے لیے میں کہتی تھی اس سے بیٹا کہاں ہم اور کہاں وہ، اس باپ کی بیٹی ہے جس کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے۔ ہائے بیٹا، مجھ بڑھیا کی عقل پر پتھر پڑ گئے، ہائے میں نے سوچا بھی نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر کیا کرتی، دل کو لگی ہوئی تھی، بیٹا جان لیے لے رہا تھا، میں مجبور ہو گئی۔ میں نے کہا، جا مرا کمبخت کسی سفلی علم کرنے والے کے پاس، اور سفلی علم کرنے والے نے اس سے 10,000 روپے لیے، بیٹا پورے 10,000۔ ہائے میں نے پائی پائی کر کے جوڑے تھے، مگر اس نے مجھے بہکا دیا، کہنے لگا اماں اگر فرت جہاں سے شادی ہو گئی تو سارے غم دور ہو جائیں گے، لاکھوں روپے کا جہیز ملے گا، لاکھوں روپے کا، یہ تیرے 10,000 روپے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اور وہ کمبخت خدا اسے غارت کر دے، الٹا جادو کر گیا، ارے اس نے اس سے مٹکے گھڑوا لیے۔ اگر وہ اس کی باتیں مانتا رہا تو اس نے ترکیب ہی بڑی الٹی بتائی تھی، کہنے لگا کہ لڑکی کچھ عرصے کے لیے معذور ہو جائے گی، اور جب وہ معذور ہو جائے گی تو اس کی شادی کہاں ہوگی، کون پوچھے گا اس معذور لڑکی کو،
اور پھر بیٹا اس نے کہا کہ اس وقت بڑی بھی تم اپنے بیٹے کا رشتہ دے دینا، خاندان کے حوالے دینا، ایک معذور لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہو جانا۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو ٹھیک 3 ہفتے کے بعد اچانک یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بس یہ بات تھی بیٹا۔ 10,000 روپے کے 10,000 پورے کے پورے خرچ ہو گئے، اور آج تقدیر نے اس طرح ذلیل کر دیا۔ ارے بیٹا معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ بوڑھی بے غیرت عورت اب معافی مانگ رہی ہے۔ میری بچی کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی تو نے، اور میں تجھے معاف کر دوں؟ کیا نہیں کیا میں نے تیرے ساتھ؟ کون سا رشتہ تھا تیرا مجھ سے؟ لاوارث تھی، جوان بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود بے غیرتوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی اور نتیجے میں تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ شکیل، فوراً پولیس کو ٹیلی فون کرو، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں۔ اسے کم از کم 14 سال کی سزا اور اس نجیب کو کراؤں گا، اور اتنی ہی اس بڑھیا کو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ارے معاف کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ معاف کر دو۔ ارے اللہ کے بندوں معاف کر دو مجھے۔ رشیدہ مومانی روتی رہی، لیکن مرزا اعظم بیگ اور تمام لوگ اس قدر غصے میں تھے کہ اسے معاف کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ خاندان والے اور جو دوسرے افراد بھی یہاں موجود تھے رشیدہ مومانی پر تھو تھو کرنے لگے۔ شکیل نے تو نجیب کی اچھی خاصی پٹائی کر ڈالی تھی، لیکن مجرم تھا، کچھ بھی نہیں بولا اور بھیگی بلی کی طرح بیٹھا رہا۔ پھر شکیل ملازموں سے بولا، میں ان مجرموں کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گا۔ چلو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کمرے میں بند کر دو۔ رشیدہ مومانی روتی پیٹتی رہیں، لیکن سارے گھر والے شدید غصے میں تھے۔ آسانی سے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ اگر آسانی سے انہیں چھوڑ دیا جاتا تو وہ اور شیر ہونے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ بعد میں جب ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، شکیل سے اعظم بیگ نے سفارش کی تھی۔ شکیل، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمارے درمیان ایک فرشتہ بھیجا اور اس کے ذریعے ہماری مشکل حل کرا دی۔ ان لوگوں کو بس یہاں سے نکال دو اور ان سے کہہ دو دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہ کرو۔ نہیں، اگر ایسا ہوا تو یہ شیطان پھر کوئی شرارت کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہیں پہلے ہی مرحلے پر تھوڑی سی سزا دلوائی جائے۔ میں جانتا ہوں انہیں کہ جو کچھ کیا ہے وہ پولیس کے دخل اندازی کا کیس نہیں ہے، لیکن میرا دوست رحمان پولیس آفیسر ہے، میں اس سے کہوں گا ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھے، اور اس کے بعد انہیں اس شہر سے ہی نکال دے۔ اس سے بات کر لوں گا۔ رحمان شکیل کا بچپن کا دوست تھا اور اس وقت ڈی ایس پی لگا ہوا تھا۔ شکیل نے اس سے بات چیت کی اور ساری تفصیلات رحمان کو بتائیں۔ رحمان کو بھی فرج جہاں کی بیماری کا علم تھا۔ اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور بولا، اصل میں بات وہی ہے شکیل کہ ہم اس کیس میں کوئی قانونی دخل اندازی تو کر نہیں سکتے۔ کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ سفلی عمل کرنے والا تو پیسے لے کر بھاگ گیا ہوگا۔ بدبخت نے جو کچھ بھی کیا اس کا نتیجہ اللہ کے ہاں بھگتے گا۔ ہاں، تم ایسا کرو کہ انہیں میرے حوالے کر دو۔ 10-12 دن تک انہیں لاک اپ میں بند رکھوں گا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ مہربانی کر کے انہیں حکم دوں گا کہ چپ چاپ اس شہر سے بھاگ جائیں۔ پکڑے گئے تو سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ میرا بھی یہی مقصد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بعد میں یہ لوگ کوئی شرارت نہ کریں اور کہیں اور قانونی کام نہ کرنا پڑ جائے۔ دل تو یقین کرو میرا یہی چاہتا ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں، لیکن بہرحال تم نے بہت اچھا کیا شکیل کہ جذباتی نہیں ہوئے، اور یہ تمہاری بہادری ہے کہ تم نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ بہرحال میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر پولیس کی ایک گاڑی مرزا اعظم بیگ کی کوٹھی میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد ڈی ایس پی رحمان بہت سے پولیس والوں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ دونوں ماں بیٹے بند تھے۔ رشیدہ مومانی تو پولیس کو دیکھتے ہی فرش پر لمبی ہو گئی تھی۔
ہائے میں مر گئی، مرزا اعظم بیگ تم نے پولیس بلا ہی لی، اب تم دونوں ماں بیٹے پھانسی پر چڑھو گے۔ تم نے سمجھا کیا تھا مجھے؟ جب تک تمہیں پھانسی نہ لگواؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ رشیدہ مومانی کے منہ سے پھر کوئی بات نہ نکل سکی تھی۔ ادھر نجیب بھی مردہ ہو رہا تھا۔ ڈی ایس پی رحمان نے خود ڈرامہ کیا، کچھ بیت بھی لگائے ان لوگوں کو، اور اس کے بعد پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر انہیں تھانے لے گیا۔ سارے ملازمین دیکھ رہے تھے۔ شکیل نے اعظم بیگ کو بتایا کہ رحمان سے اس کی کیا بات ہوئی ہے۔ اعظم بیگ نے مطمئن لہجے میں کہا، یہ اچھا ہوا، اور اب اس کے بعد کم از کم ان شیطانوں کو مزید کوئی شرارت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ شہر سے ہی نکال دیے جائیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہم ان فرشتوں کا شکریہ کس طرح ادا کریں جنہوں نے ہماری زندگی اس طرح بچا لی ہے، ورنہ ہمارے سینے پر اتنا گہرا زخم لگ گیا تھا کہ بس سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اب اگر ہم سکندر چاچا کو اپنا سب سے بڑا عزیز نہ سمجھیں گے تو ہم پر تو یہ غلط ہوگا۔ بتائیے، ان سے بڑا ہمارا عزیز اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ہمارا اور ان کا چچا بھتیجے کا رشتہ ہے تو فرض جہاں کا بھی ان سے یہی رشتہ ہوا۔ بھلا چچا بھتیجی کے لیے کوئی کام کرے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے سکندر چاچا، اب آپ اپنے آپ کو ہمارا رشتہ دار ہی سمجھیں گے۔ اصل میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بڑے لوگ تو آپ ہیں جو اس چھوٹی سی بات پر مجھے عزت دے رہے ہیں، سکندر شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش ہی نہ رہی۔ سکندر اور اس کی بیوی سکینہ اور رانی اس گھر میں زندگی گزارنے لگے، اور یوں زندگی کا سفر بڑی تیز رفتاری سے طے ہونے لگا۔ سال، 2 سال، 5 سال، 7 سال غالباً ان لوگوں کو یہاں پر رہتے ہوئے ہو گئے۔ اب یہاں 8 سال ہو گئے تھے۔ رانی جوان ہو گئی تھی، لیکن آج تک سکندر شاہ کی بیوی سکینہ یا کسی اور کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ اس کی کیفیت اتنی پراسرار تھی اور وہ لوگ اسے سمجھنے میں ناکام تھے، لیکن کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اسے زیادہ تر پردے ہی میں رکھا جاتا تھا۔ یہ اندازہ تھا کہ دیکھنے والا اسے ایک نگاہ دیکھے گا تو اس کے ہوش و حواس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آخر وہ کون سی دنیا کی مخلوق ہے، اور اس پراسرار دنیا کی پراسرار مخلوق کی کہانی کسی کے علم میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ سکندر شاہ 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ فرد جہاں کی شادی ہو گئی تھی۔ شکیل بیگ رخسانہ کے بھی 2 بچے ہو چکے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، رفتہ رفتہ سبھی بھول گئے تھے کہ سکندر اس گھر کا کوئی فرد نہیں ہے، اور 8 سال پہلے وہ بیچارہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر طوطوں سے فال نکلواتا تھا، اور اس طرح اس کی روزی چل رہی تھی۔ اب تو مرزا اعظم بیگ نے سکندر کو بھی اپنے کاروبار کا شراکت دار کر لیا تھا۔ کچھ رقم دی تھی اور کہا تھا کہ سکندر اپنا کاروبار کرے۔ سکندر کو یہ موقع ملا تو اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور دن رات محنت کرنے لگا۔ اسے محنت کا صلہ ملا، کاروبار چل پڑا۔ مرزا اعظم بیگ کو سب سے پہلے اس نے مرزا اعظم بیگ کو وہ رقم واپس کی جو انہوں نے اسے کاروبار کے لیے دی تھی۔ مرزا اعظم بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی، قرضہ تو ہمارا تم پر اس سے بھی کئی زیادہ ہے جو ہم تمہیں دے چکے ہیں، لیکن ہم تمہاری عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صرف تمہارا بھرم رکھنے کے لیے ہم یہ رقم واپس لیے لیتے ہیں، ورنہ باخدا اب تو تم ہمارے لیے چھوٹے بھائیوں کی مانند ہو۔ سارے بچے تمہیں چچا، دادا ابو، نانا ابو کہا کرتے ہیں۔ خیر، تمہارا دل ہم بالکل نہیں توڑیں گے۔ کہو، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بس آپ کی دعائیں ہیں، اتنا ہی کافی ہے میرے لیے کہ آپ نے مجھ جیسے معمولی انسان کو اتنی عزت بخشی۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے سکندر میاں،
اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اسے ہر حال میں عزت ملتی ہے۔ پتہ نہیں تم نے اپنی زندگی میں کون کون سے نیک کام کیے ہوں گے۔ اور سکندر دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ اس نے سوچا کہ ہاں، میں نے صرف ایک نیک کام کیا تھا۔ 2 روٹیاں جن پر دال رکھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک روٹی اس بچی کو کھلا دی تھی۔ اس کے بعد اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا صلہ اسے یہ ملا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، رانی کی وہی کیفیت تھی، راتوں کو جاگتی۔ اسے سکینہ بلکہ بچوں نے بھی کسی نامعلوم وجود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی، لیکن عام حالات میں سنجیدہ رہتی تھی۔ غرض یہ کہ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ ایک دن مرزا اعظم بیگ نے سکندر سے کہا، بھائی سکندر، رانی کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ میں سمجھا نہیں مرزا صاحب۔ بچی ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، اتنی حسین ہے کہ بس آنکھوں میں بٹھا لینے کو دل چاہتا ہے۔ میری آرزو ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا گھر تلاش کر کے اس کا رشتہ کریں۔ آپ میرے بڑے بھائیوں کی مانند ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں مرزا صاحب کہ رانی میری بیٹی نہیں ہے، بس وہ مجھے ایسے ہی راستے میں مل گئی تھی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا میں اس کی شادی کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ تم نے اسے ماں باپ کی طرح پالا ہے، تمہیں اس کا پورا حق حاصل ہے۔ تو پھر کیا حکم ہے میرے لیے؟ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں۔ آپ جیسا مناسب سمجھیں، سکندر نے سادگی سے کہا، اور مرزا صاحب نے گردن ہلا دی۔ علاقے میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ سامنے ایک بہت ہی حسین کوٹھی تھی جسے کچھ لوگوں نے خریدا تھا اور وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی صحیح معلومات تو نہیں تھی، لیکن ایک دن سکندر جب کہیں سے واپس آ رہا تھا تو ایک سفید بال والے عمر رسیدہ شخص نے اس کا راستہ روکا اور بولا، جناب سکندر صاحب، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ میں آپ کے سامنے والی کوٹھی میں رہتا ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں۔ اوہو، اچھا، میں نے سنا تھا کہ اس کوٹھی میں نئے لوگ آئے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ ایک پیالی چائے پی لیں تو آپ کی محبت ہوگی۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، سکندر نے کہا، اور ان صاحب کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ اندر ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تب پہلے ملنے والے صاحب نے کہا، میرا نام حشمت ہے، نواب حشمت۔ ایک دوسرے شہر سے یہاں آیا ہوں، اور یہ میرے چھوٹے بھائی نواب فراقت ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اپنی کوٹھی دکھائیں۔ سکندر نے کوٹھی دیکھی، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا عالی شان کوٹھی تھی، اور کتنے اعلیٰ درجے کا فرنیچر تھا۔ نواب حشمت نے بڑی عزت سے سکندر کو بلایا اور پھر فراقت سے کہا، جاؤ فراقت میاں، چائے وغیرہ کا انتظام کرو۔ نواب فراقت چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد سکندر کے سامنے نہ جانے کیا کیا چیزیں ڈھیر کر دی گئیں۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ نے کیا کیا نواب صاحب؟ یہ تو بہت زیادہ تکلف کر ڈالا آپ نے۔ میاں کیا کریں، بس دوستوں کو ترسے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے تم تو ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہو۔ میں؟ ہاں تم۔ لو کھاؤ، شروع کرو۔ جی نہیں، میں وقت سے پہلے ہی کھاتا پیتا ہوں۔ آپ نے یہ تکلف کیا تو میں منع نہیں کر سکا۔ میاں کچھ تو لو۔ سکندر نے ایک پھل اٹھا کر کھایا تھا۔ نواب حشمت نے کہا، سکندر میاں ایک کام ہے تم سے۔ جی فرمائیے۔ نواب حشمت نے نواب فراقت کی طرف دیکھا تو نواب فراقت جلدی سے بولے، اصل میں آپ کی ایک بیٹی ہے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ نہیں، میں اس بچی کی بات کر رہا ہوں جو اصل میں آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ رانی؟ سکندر کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ آپ نے اس کا جو بھی نام رکھا ہو، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ جو بڑی لڑکی ہے۔ جی ہاں، پھر؟ دیکھو سکندر میاں،
یہ بات تم سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ رانی تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ سکندر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اتنے عرصے کے بعد کوئی ایسا شخص سامنے آیا تھا جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ رانی اس کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے نواب فراقت کی صورت دیکھنے لگا تو نواب حشمت نے کہا، ہاں، اور تم نے اسے کہیں سے پایا تھا اور اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ درست ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ اس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ کیا؟ سکندر کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ اور یہ بات اگر اس شخص کو معلوم ہو جائے جو بہت بڑی حیثیت کا مالک ہے تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ البتہ میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ وہ خود بھی اتنا بڑا آدمی ہے کہ تم اور تمہارے یہ مرزا اعظم بیگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی یہاں موجود ہے تو یوں سمجھ لو کہ وہ تم لوگوں کی گردنیں کٹوا دے گا۔ مگر میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، نہ میں اس لڑکی کو کہیں سے اٹھا کر لایا، وہ تو مجھے سڑک پر ملی تھی اور خود اس بات کی گواہی دے گی۔ کوئی بھی گواہی کوئی بھی شخص کسی سے دلوا سکتا ہے، اس پر تشدد کر کے۔ ہم یوں سمجھ لو بڑی مشکل سے تمہارا پتہ معلوم کر سکے ہیں۔ سکندر میاں، ہم تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کیسی مدد؟ یوں کرو، لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے خاموشی سے لے جائیں گے اور جس طرح بھی بن پڑے گا تمہاری جان بچا لیں گے۔ کمال کرتے ہیں آپ، میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جس کی وہ بیٹی ہے؟ تمہیں ماننا پڑے گا سکندر میاں۔ زبردستی ماننا پڑے گا؟ نہیں، زبردستی نہیں، محبت اور دوستی سے۔ بات یہ ہے کہ اس شخص کا ہم تمہیں نام نہیں بتانا چاہتے۔ تم ایسا کرو، بچی کو خاموشی سے یہاں لے آؤ اور اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے یہاں سے کسی مناسب وقت لے جائیں گے۔ نہیں نواب حشمت صاحب، میں کسی قیمت پر آپ کو وہ بچی نہیں دے سکتا۔ اگر اس بچی کا کوئی باپ ہے تو آپ اسے میرے سامنے بلا کر لے آئیے، میں بچی اس کے حوالے کر دوں گا، بشرطیہ یہ کہ بچی اپنی مرضی سے جانا قبول کرے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑی ہو چکی ہے۔ ہاں، ہمیں پتہ ہے۔ دیکھو، تمہیں فائدے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس بچی کے لیے ہم تمہیں 50 لاکھ روپے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تمہاری زندگی بھی بچ جائے گی۔ آپ 50 لاکھ دے سکتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کیوں دے رہے ہیں یہ رقم؟ اس کی ایک گہری وجہ ہے۔ تم خود سوچو سکندر میاں کہ 50 لاکھ کی رقم کیا ہوتی ہے۔ تم مرزا اعظم بیگ کے ٹکڑوں پر پڑے ہو، ٹھیک ہے، اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہو، لیکن اگر مرزا اعظم بیگ کے برابر کی کوٹھی تمہاری اپنی ہو اور تم ان سے زیادہ شاندار زندگی گزارو تو کیا تمہیں اچھا نہیں لگے گا؟ سکندر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، نواب حشمت صاحب، میں نہیں جانتا آپ کون لوگ ہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کا ان تمام باتوں سے کیا مقصد ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ بہت چالاک لوگ ہیں اور کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں۔ لو بھلا، ہم کیا سازش کریں گے؟ ایک سیدھی سادی سی پیشکش ہے تمہارے لیے، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں راس نہیں آ رہی۔ نواب فراقت، ایسا کرو، انہیں 50 لاکھ روپے کی رقم ایڈوانس دے دو اور اس کے بعد ان سے معلوم کرو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ نواب فراقت اپنی جگہ سے اٹھا اور سکندر کے ہونٹوں پر بدستور طنزیہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس کے سامنے میز پر نوٹوں کی گڈیوں کے انبار رکھ دیے گئے اور سکندر انہیں دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نواب حشمت اور نواب فراقت، میں سڑک پر چادر کا ایک ٹکڑا بچھا کر بیٹھتا تھا۔ 2 ننھے پرندے تھے اور لفافوں کا ڈھیر۔ جب زندگی میں پہلی بار مجھے 100 روپے کا نوٹ ملا تو میں خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ اس کے بعد یوں سمجھ لو میری تقدیر کے ستارے بدلتے رہے
اور آج میں اپنا اور اپنی بیوی بچوں سمیت بہت اچھے طریقے سے پیٹ پال رہا ہوں۔ وہ بچی یوں سمجھ لو میرے لیے کیا ہے، تم تصور نہیں کر سکو گے۔ اگر اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں اور بچی اپنی خوشی سے ان کے پاس جانا پسند کرتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی انہیں اپنی بچی پر اختیار حاصل ہے۔ لیکن جہاں تک تم مجھے یہ نوٹوں کے انبار دکھا رہے ہو نا، تو اس کے لیے میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھا، پھر اس نے ایک زوردار لات نوٹوں کی گڈیوں پر ماری اور گڈیاں چاروں طرف بکھر گئیں۔ سکندر نے کہا، اپنی رانی کے پاؤں کے ناخن کے بدلے بھی یہ دولت قبول نہیں کروں گا۔ میں تم لوگوں کو اتنے جوتے لگاؤں گا کہ تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی شکل میں بچی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ وہ میرے پاس آئیں، چاہے جتنے بھی بڑے آدمی ہوں، کتنی ہی بڑی حیثیت کے مالک ہوں۔ میں انہیں جوتے کی نوک پر نہیں مارتا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، سمجھے تم؟ نواب حشمت و فراقت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس وقت ایک عجیب سی گڑ گڑاہٹ فضا میں ہونے لگی اور ایک عجیب سی کیفیت، اور اس کے ساتھ اچانک ہی سکندر شاہ نے دیکھا کہ نواب حشمت و نواب فراقت کے پیروں میں موٹی موٹی زنجیریں آن پڑی، اور زنجیریں کافی لمبی تھیں اور ان کے سرے دور لگے ہوئے کڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ زلزلے کی سی کیفیت کافی دیر تک قائم رہی اور سکندر شاہ کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ایک دیوار کا سہارا لینا پڑا، لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زلزلہ تو خیر آ سکتا تھا، لیکن یہ زنجیریں جو فراقت اور حشمت کے پیروں میں پڑ گئی تھیں وہ ناقابل یقین تھیں۔ سکندر شاہ حیرت سے ان زنجیروں کو دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں خوف کی شدت سے کانپ رہے تھے۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے، ان کی حالت بہت خراب نظر آ رہی تھی۔ سکندر شاہ پتھرائی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا، لیکن کیا مجال کہ کوئی بات سمجھ میں آئی ہو۔ پھر یہ زلزلہ ختم ہوا اور اس کے بعد کوٹھی کے اس کمرے کے دروازے سے 4 افراد اندر داخل ہوئے۔ یہ سفید لباسوں میں ملبوس تھے اور بڑی اچھی شخصیتوں کے مالک نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان دونوں زنجیروں سے بندھے ہوئے آدمیوں کو دیکھا، پھر سکندر شاہ کی طرف، اور اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، سکندر شاہ، رات کو 12 بجے تم اپنی بچی، میرا مطلب ہے رانی، مرزا اعظم بیگ اور جن جن افراد کو مناسب سمجھو ان کے ساتھ یہاں آ جانا۔ اس وقت جاؤ، ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، سمجھے تم؟ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ سکندر شاہ، بہت بڑا کام کیا ہے؟ تم ہو ہی بڑے آدمی، مگر اس وقت جاؤ، سیدھے چلے جاؤ، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، اور نہ یہ سوچنے کی کوشش کرنا کہ ہم کون ہیں، لیکن رات کو 12 بجے ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ سکندر شاہ الٹے قدموں باہر نکل آیا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ بری طرح ڈگمگا رہا تھا۔ یہ تو عجیب واقعہ ہو گیا، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے۔